اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اور یہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہم تو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں بے طاقت اور بے عقل وہ مہرے ہیں جیسے شطرنج کی بازی پہ کھیلے جاتے ہیں، مجھے اپنی ایک پرانی رویا یاد آ گئی جس کا آج کل کے حالات سے تعلق ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی یا نہیں، لیکن وہ ہے دلچسپ، اور اب اس کی جو تعبیر ظاہر ہوئی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ جن دنوں میں ایران کا انقلاب آ رہا تھا، ابھی شروع ہوا تھا، 1977-78 کی بات ہے، افغانستان میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ایران میں، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک جگہ نظارہ کر رہا ہوں، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود گویا میں اس کا حصہ نہیں ہوں، موجود بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن بطور نظارے کے مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے۔ گول دائرے میں، ایک بڑے وسیع گول دائرے میں نوجوان کھڑے ہیں، اور وہ باری باری عربی میں بہت ہی ترنم کے ساتھ ایک فقرہ کہتے ہیں، اور پھر انگریزی میں گانے کے انداز میں اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باری باری اس طرح عدلتا بدلتا ہے منظر، پہلے اردو، پہلے عربی، پھر انگریزی، پھر عربی، پھر انگریزی، اور وہ فقرہ جو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، لا یعلم الا ہو، لا یعلم الا ہو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اور یہ جو مضمون ہے یہ اس طرح مجھ پر کھلتا ہے کہ نظارے دکھائے جا رہے ہیں، میں نے جیسا کہ کہا ہے میں وہاں ہوں بھی اور نہیں بھی، ایک پہلو سے سامنے یہ گا رہے ہیں نوجوان، اور پھر میری نظر پڑتی ہے عراق کی طرف، شام مجھے یاد ہے، عراق یاد ہے، اور پھر ایران کی طرف، پھر افغانستان، پھر پاکستان، مختلف ملک باری باری سامنے آتے ہیں، اور مضمون دماغ میں یہ کھلتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو انقلابات آ رہے ہیں، ان کا آخری مقصد سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں۔ ہم ان کو اتفاقی تاریخی حادثات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً رونما ہونے والے واقعات ہیں، مگر رویا میں جب وہ یہ مل کے گاتے ہیں تو اس سے یہ تاثر زیادہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ اتفاقاً الگ الگ ہونے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ واقعات کی ایک زنجیر ہے جو تقدیر بنا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لا یعلم الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا ہاتھ یہ تقدیر بنا رہا ہے۔ تو یہ وہ رویا تھی جو چودھری انور حسین صاحب ان دنوں میں تشریف لائے، ان کو بھی میں نے سنائی، بعض اور دوستوں کو بھی، کہ یہ کچھ عجیب سی بات ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی بڑے بڑے عظیم واقعات ان واقعات کے پس پردہ رونما ہونے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ہم جو اندازے کر رہے ہیں سیاسی، یہ کچھ اور ہیں، جو اصل مقاصد ہیں خدا کے وہ کچھ اور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ روس کی تبدیل شدہ پالیسی کا گہرا تعلق ہے، کچھ سبق انہوں نے وہاں سیکھے ہیں، کچھ اور ایسی باتیں ان تجربوں میں ظاہر ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں یہ بات کے عظیم انقلابات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ بس یہ جتنے بھی واقعات آج کی دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، ایک دنیا کا مورخ، ایک دنیا کا سیاستدان ان کو اور نظر سے دیکھتا ہے اور فہم سے سمجھتا ہے۔ مومن کے لیے تو ہر انگلی خدا کی تقدیر کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، اور مومن ان سے اور پیغام لیتا ہے، اور ان پیغاموں کی روشنی میں اپنے آپ کو مستعد کرتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ بس خدا کی انگلی جو اشارے کر رہی ہے وہ اب واضح تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اشارے یہ ہیں کہ آگے بڑھو اور ساری دنیا کو محمد مصطفیٰ کے لیے فتح کر لو، کیونکہ آج یہ دنیا اپنے دروازے تمہارے لیے کھول رہی ہے۔ بس اے اسلام کی جالو اور اے خدمت دین کا دعویٰ کرنے والو، ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو
اور تمام دنیا کو اسلام اور اسلام کے خدا کے لیے سر کر لو. خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اے مجھے اپنے